الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، اور خاص طور پہ دنیا بھر کے متوسلین و مریدین اور محبین جو اعتکاف محبوب اعظم کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اعتکاف محبوب اعظم کے لیے ہم جمع ہیں، اور دنیا بھر میں مستورات اپنے گھروں میں اور احباب مختلف مساجد میں اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر اعتکاف محبوب اعظم کے لیے جمع ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان اعتکافات سے مطلوب اپنی اصلاح اور تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا جذبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اداؤں پر مر مٹنے کا شوق پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 7 اعتکاف سال بھر میں میں نے مرتب کیے ہیں، ان میں سے ربیع الاول کے مہینے میں یہ اعتکاف محبوب اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ میں نے مرتب کیا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف بھی اسی بات کا پیش خیمہ ہے کہ یہ شان اور جذبہ پیدا ہو جائے ہر مومن میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیونکہ صلاۃ و سلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی روح ہے۔ جب ایمان جب ترقی پکڑتا ہے تو اس کی روح جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ ساری انسانی سے زیادہ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اسی جذبے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری روح و جان کے اندر، ہماری آل اولاد کی قلب و جان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب وہ جاگزی ہو جائے، اور کائنات انسانی میں سب سے زیادہ اگر ہمیں کوئی محبوب ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہو۔ اس لیے یہ اعتکاف مرتب کیا، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں دنیا بھر سے لوگ یہاں میرے پاس میری خانقاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں نیو یارک میں، اور باقی جو مریدین متوسلین دور ہیں تو اپنے مقامات پر اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو اس سال میں نے یہ سوچا کہ یہ معمولات جو ہے وہ آن لائن کر دیے جائیں تاکہ آپ حضرات جو دور ہیں اور مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ معمولات جو اعتکاف محبوب اعظم کے ہیں وہ میرے ساتھ شریک رہ کر کرتے رہیں۔ سب سے پہلے میں ان معمولات اعتکاف کی تھوڑی سی جو تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ ان 3 دن کے اندر جو یہ اعتکاف ہوگا تو گویا کہ ان 3 دنوں کے اندر جو ہے مختلف اوقات میں مختلف نمازوں کے بعد یا پہلے کیا کیا معمولات کیے جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم جو ہے بعد نماز فجر سے شروع کرتے ہیں کہ بعد نماز فجر قبل دعا یہ تعلیم ہوگی حیات المسلمین کی۔ حیات المسلمین یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تصنیف ہے کہ جس میں انہوں نے شب و روز کے یہ وہ معمولات جو ہے ایک مومن مسلمان کے لیے مرتب کیے ہیں، اس کی مختصر تعلیم۔ اس کے بعد جو ہے پہلا جو ہمارا معمول ہوگا ذکر مشاہدہ، یہ سلسلہ چشتیہ کا ذکر مشاہدہ، یہ اس کا انشاءاللہ اس کی ضربیں لگا کریں گی، وہ ذکر ہوا کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ تلاوت ہوگی دلائل الخیرات کی۔ دلائل الخیرات آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ والسلام پر یہ ایک عاشقانہ تصنیف ہے جو امام ابو عبداللہ محمد ابن سلیمان الجزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی جو ہے وہ منزل تلاوت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر تلاوت ہوگی مناجات مقبول، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ بھی حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے۔
کہ جس میں انہوں نے مختلف احادیث سے منقول دعاؤں کو جمع کیا ہے اور ہر دن کی الگ الگ منزلیں بنائی ہیں۔ اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے گا تو نماز اشراق ادا کی جائے گی۔ نماز اشراق ادا کرنے کے بعد سورۃ یاسین اور سورۃ فتح کی تلاوت کریں گے۔ جتنے بھی معتکفین ہیں تو وہ سورۃ یاسین اور سورۃ فتح کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد 3 تسبیح یعنی کلمہ تمجید یعنی تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح اور صلاۃ والسلام کی ایک تسبیح، یہ جو ہے وہ معمول میں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 4 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح۔ تو گویا کہ یہ انفرادی معمولات ہوں گے جو بھی معتکفین ہے اس کو کریں گے۔ اس کے بعد پھر کام یا آرام۔ کام یا آرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفرادی اور کوئی معمولات اور عبادات اور تلاوت کرنی ہیں تو احباب اپنے اپنے طریقے پر کرتے رہیں گے، ورنہ جو آرام کریں گے چاشت تک جو ہے وہ آرام کریں گے، اور چاشت میں اٹھ کر پھر آگے چاشت کے معمولات شروع ہو جائیں گے۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کام یا آرام میں انسان رہے تو انشاءاللہ ترقی کے زینے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ بیدار ہے تو اپنے کام میں لگا رہے، اور اگر جو آرام کرنا ہو تو سو جائے، لیکن اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد چاشت کا وقت ہو جائے گا، تو چاشت کے وقت جو ہے نوافل قبول، یہ اسم اعظم بوقت چاشت ہوں گے۔ چاشت کے وقت 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پہلے پڑھیں گے، تحیۃ الوضو پہلے ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت نماز چاشت وہ ادا کی جائے گی۔ اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا جو ہے وہ 4 رکعت کس انداز سے ادا ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے تعلیم ہوگی فضائل درود شریف کی۔ یہ قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو جو میرے دادا پیر بھی ہیں، یہ ان کی تالیف ہے، اس میں سے جو ہے وہ تعلیم ہوگی مختصر۔ اس کے بعد جو ہے وہ باہمی مذاکرہ ہوگا سیرت رسول پر، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باہمی مذاکرہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب وہ ساتھی ایک دوسرے کو وہ سنائیں گے احوال اور سیرت کے اسباب ابواب، تاکہ جو نبی پاک کی سیرت کا انسان کی نظر میں ایک مطالعہ ہو جائے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز میں دعا سے پہلے تلاوت ہوگی کتاب الاستغفار کی، تو اس میں جو 5 استغفار تلاوت کیے جائیں گے۔ تو جو احباب قریب موجود ہوں گے وہ بلند آواز سے آمین کہتے رہیں گے، جو مستورات اور احباب دور ملکوں میں ہیں وہ جب جو آن لائن سنیں گے ان استغفار کو تو وہ جو دعائی انداز میں آمین یا رب العالمین کہتے رہیں گے، تاکہ وہ استغفار ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ قبول کر لیا جائے۔ استغفار کی تلاوت کے بعد ختم خواجگان چشت، یہ ایک اجتماعی عمل ہے، تو ختم خواجگان چشت کا عمل ہوگا، اس کا طریقہ بھی اپنے وقت میں ہم بتا دیں گے۔ ختم خواجگان چشت کے بعد جو تلاوت ہوگی چہل درود شریف کی، 40 درود شریف جو ہے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے ہیں اپنی کتاب فضائل درود شریف میں، تو ان درود شریف کی تلاوت ہوگی۔ درود شریف تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد جو ہے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ چہل درود کی تلاوت کے بعد 1.25 لاکھ جو ہے درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ اجتماعی عمل ہے جس میں جو 1.25 لاکھ درود شریف پڑھا جائے گا، لیکن انفرادی اگر پڑھنا ہے تو 10,000 درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ ترتیب ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بھی اچھی سی نعت جو ہے اس کو پڑھا جائے، اور اجتماعی احباب موجود ہیں تو ایک نعت خواں جو ہے اس کے اندر نعت پڑھے گا، اور جو احباب جو دور ہیں وہ کوئی بھی اچھی سی نعت جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عصر تک وقت خالی ہے، اس میں انفرادی معمولات انسان کرتا رہے گا، کوئی کام یا آرام والی صورتحال ہے۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز ہوگی۔ عصر کی نماز میں دعا سے پہلے تعلیم ہوگی تاریخ مشائخ چشت، اس میں سلسلہ چشتیہ کے جو ہے وہ اکابرین اور اسلاف کے اعوال ہیں، اور یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو کی تعریف ہے، جس میں انہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جو ہے وہ بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ یا تعلیم ہوگی ارواح ثلاثہ۔ یہ ارواح ثلاثہ جو کتاب ہے یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے،
تو اس میں سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اکابرین امت اور ख़اص طور پہ اکابر علماء دیوبند کے احوال جو اس کے اندر ذکر ہیں تو ان کو جو ہے وہ تعلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو 25,000 درود شریف جو ہے اجتماعی پڑھا جائے گا۔ یہ عصر کے بعد کی اجتماعی معمولات میں 25,000 جو درود شریف جو ہے اجتماعی پڑھا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ اکیلے پڑھنا ہے تو وہ 1100 مرتبہ پڑھے گا، 1100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اور درود شریف جو ہے وہ نقل کر دیا گیا ہے، یہی والا درود شریف اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ درود شریف جو ہے انفرادی اجتماعی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر تلاوت ہوگی ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی صلاۃ والسلام کی منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے میرے والد نسبتی جو ہے وہ حسن اولیاء امام الاتقیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کی تعریف ہے، تو وہ اس میں سے جو ہے کوئی بھی صلاۃ والسلام کی منزل جو ہے تلاوت ہوگی۔ تلاوت کے بعد جو مناجات ہوگی، مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء برنگ شجرات سلاسل اربع، سلاسل اربع کے جو ہے وہ جو بھی اکابرین ہیں ان کے جو شجرے ہیں ان شجروں کو منظوم شکل کے اندر ان کو پڑھا جائے گا۔ اس میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ جو ہے وہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس چاروں سلسلے ہیں، چاروں سلسلوں کے جو ہے یہ منظوم شجر تلاوت ہوں گے، اور ان اکابرین کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت مانگیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محمدی کا سوال کریں گے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، تو مغرب کی نماز کے بعد دعا سے پہلے تعلیم ہوگی آداب معاشرت کی، کہ شب و روز کی جو معاشرت ہے اس کے آداب کیا ہیں، اور یہ معاشرت سب سے بڑا تعارف ایک مومن مسلمان کا، لہذا آداب معاشرت کے لیے حضرت کی الامت مجدد ملت مولانا شبلی علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، وہ آداب معاشرت ہی کے نام سے ہے۔ اس میں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ آداب رکھیں گے۔ یا کبھی آداب الاسلام، یہ منشی عبد الرحمن صاحب ملتانی مرحوم کی تعریف ہے، جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بہت پسند فرمایا، اس میں سے کبھی تعلیم کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تلاوت ہوگی سورۃ واقعہ کی، سورۃ واقعہ کی تمام یہ احباب و مسرات تلاوت کر لیں گے، اور تلاوت کے بعد جو ہے پھر 4 رکعت نفل جو ہے برائے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت جو پڑھی جائے گی تو وہ اس کے اندر مختلف صورتیں وغیرہ اس کا بھی تعارف اپنے وقت پہ کرا دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ 3 تسبیح کا ذکر، یعنی کلمہ تمجید اس کی ایک تسبیح، اور استغفار کی ایک تسبیح، اور درود ذکری اس کی ایک تسبیح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح۔ یہ 100 مرتبہ یہ کریں گے، یہ انفرادی عمل ہوگا۔ یہ مغرب کے بعد کے معمولات ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے عشاء کے نماز کے بعد کے معمول میں دعا سے پہلے فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں سے تعلیم ہوگی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں کتابیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ کی تعریف ہیں۔ اس میں جو مختلف ابواب، مختلف فضائل اعمال ہیں، ان اعمال کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے علوم رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اجتماعی اعمال میں 1000 مرتبہ صلاۃ تنجینہ، صلاۃ تنجینہ جو ہے 1000 مرتبہ اجتماعی پڑھا جائے گا، اور انفرادی طور پہ آپ اگر گھروں میں ہیں تو آپ 101 بار پڑھیں گے۔ جو مستورات اب آپ دور جگہوں پہ اپنے اکیلے اگر اس اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی 101 مرتبہ جو انفرادی اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد صلاۃ تنجینہ جب 1000 پورا ہو گیا، اس کے بعد درود محمدی، درود محمدی جو ہے 125 بار اجتماعی اور 11 بار انفرادی پڑھا جائے گا۔ اگر اجتماعی لوگ موجود ہیں، جیسے یہاں احباب جو ہے وہ اجتماعی طور پہ موجود ہیں، تو یہ جو ہے وہ 125 بار پڑھیں گے، اور اگر جو ہے جو دور ہیں، جو مستورات اور احباب اپنے گھروں میں جو ہے اکیلے بیٹھ کے اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ 11 بار یہ درود جو ہے وہ محمدی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سونے سے پہلے کہ جو ہے وہ کچھ معمول ہیں،
ان معمول میں سے یہ دعا ہے بوقت نوم دعا برائے زیارت رسول اکرم، تو سونے سے پہلے کی مختصر سی دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یوں عشاء کے معمولات مکمل ہوئے۔ اس کے بعد تہجد کے وقت اٹھیں گے، تو تہجد جب اٹھیں گے تو نماز تہجد 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل ادا کریں گے، اور اس کے بعد مختصر مجلس ذکر 12 تسبیح کے مجلس ذکر ہوگی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگیں گی، مختصر یہ ذکر ہوگا، اور ذکر کے بعد تلاوت ہوگی قصیدہ بردہ کی۔ قصیدہ بردہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق میں جو ہے علامہ بصیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو وہ قصیدہ بردہ اور رسول اللہ کے دربار میں شرف قبولیت پا گیا۔ تو قصیدہ بردہ میں سے جو مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حصہ ہے اشعار کا وہ پڑھا جائے گا۔ وہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے پھر مناجات کے لیے ہاتھ اٹھا لیے جائیں گے، اور سر پر جو ہے نالین شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا نقشہ اپنے سر کے اوپر رکھا جائے گا، اور پھر اس کے وسیلے واسطے سے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے گی۔ یہ تہجد کے وقت کا معمول ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے سحری کا انتظام ہوگا، تو طعام السحور یعنی سحری کا کھانا کھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فجر کی نماز سے قبل جو ہے وہ سورہ فاتحہ ما بسم اللہ، یعنی فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ ما بسم اللہ جو 41 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ کی میم کو الرحیم کے لام سے ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے وہ آمین تک جو ہے وہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ مکمل کرنے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ قصیدہ بردہ کا مشہور شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، 41 مرتبہ یہ شعر پڑھا جائے گا۔ پھر اتنے میں نماز فجر کے فرض کا وقت ہو جائے گا، تو پھر فرض نمازوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نماز ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ فجر تک کے معمولات مکمل ہو گئے۔ تو فجر سے شروع ہوئے اور فجر تک یہ معمولات چلتے رہیں گے۔ اور ظاہر اعتکاف جب ہم بیٹھتے ہیں تو مغرب سے آغاز ہو جاتا ہے، تو مغرب کے جو بھی معمولات ہیں وہ معمولات جو ہے انشاءاللہ وہ اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پورے مہینے کی مختلف نمازوں کے اوقات جو اذکار وہ بھی میں نے جو ہے وہ جمع کر دیے ہیں کہ پورے مہینے کے اندر جو ہے کس نماز کے بعد کون سا اسم الہی اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ چنانچہ پورے ربیع الاول کے مہینے میں فجر کے بعد یا عزیزو 101 مرتبہ یا عزیزو کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر لینی ہے، خاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق مانگنی ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کے بعد، ہر نماز ظہر کے بعد پورے ربیع الاول میں یا رؤوف الرحیم جو ہے یہ 101 مرتبہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور پورے ربیع الاول کے مہینے میں نماز عصر کے بعد یا بر الکریم جو ہے یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پورے ربیع الاول کے مہینے میں مغرب کے بعد جو ہے یا نورو آپ نے جو ہے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پورے ربیع الاول کے مہینے میں نماز عشاء کے بعد یا ہادیو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اجتماعی معمول میں اگر یہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو آپ جیسے اجتماعی معمول سے فارغ ہوں تو اپنا یہ ذکر پورا کر لیں، اور جو احباب مصروف اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی ان جو معمولات کے مطابق جو ہے ذکر کو کرتے رہیں گی۔ انشاءاللہ اس انداز سے جو ہے ان کا یہ سلسلہ کامل و مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تعارفی جو ہے وہ خلاصہ تھا اعتکاف محبوب اعظم کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔